السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے درس لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ہے ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، جیسے مثال ہو ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل، کہ جس نے اگائی ہوں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت سے لے کر اس کے بعد کی آیات جو ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرنے میں، اور اس کے جو آداب ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو آداب ہونے چاہیے ان کا بیان ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ جو صدقہ خیرات کو اور نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہوں، یعنی دانہ اگتا ہے، اس کے پودے کو 7 بالیاں لگتی ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہو، یعنی ایک دانہ جو ہے اس سے آگے 100 دانہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک چیز کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اور بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بڑھانے کا انداز کس لحاظ سے ہے، یا بڑھانے کی یہ اس کی یعنی کہ حد کیا ہے۔ تو اس میں جس قدر انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو، اور جس کیفیت میں اس نے خرچ کیا ہو، یعنی اس کی اپنی حالت تنگ دستی کی ہو یا فراوانی کی ہو، یا اور اسی طرح جن حالات میں اس نے خرچ کیا ہو کہ لوگوں کی ضرورت کے تحت، تو مختلف طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے یعنی کہ وہ نیکی، وہ کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا اور اس کی اس قدر اس کا اجر بیان کر دیا، تو کسی کو یہ نہ ہو کہ اس قدر زیادہ کیوں بڑھ جاتا ہے، کیسے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ اتنا زیادہ بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ بہت وسعت والا ہے، کہ جس کے خزانے بھی بہت وسیع ہیں، اور جو خرچ بھی بہت وسیع انداز سے کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت وسیع پیمانے پر دیتا ہے۔ اور علیم کا لفظ، علیم کا اللہ تعالیٰ کا نام جس میں علم کی صفت ہے، اس پہ تنبیہ ہے انسان کے خرچ کرنے کے انداز کے اوپر، اس کی نیت، اس کا قصد، اس کا مقصد، اور جن حالات میں، تو اللہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر اجر دیتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کا پیچھا نہیں کرتے، نہ احسان جتلانے سے اور نہ کوئی اذیت تکلیف دینے سے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی ڈر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اس میں مزید اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ادب بیان کیے گئے ہیں کہ ادب کیا ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیا کا غرض مقصد نہ ہو، اور پھر یہ بھی کہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جس کو دیا گیا ہے اس پر کوئی احسان جتلانا مقصد نہ ہو، یا احسان نہ جتلایا جائے،
اور نہ ہی اس کو کسی طرح کی اذیت تکلیف دی جائے، یعنی لوگوں کے ہاں اس بات کا ذکر کر کے کہ میں نے فلاں کو دیا ہے، یا اس طرح کی بات، وہ چیزیں جو انسان کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، کہ ان کا ثواب محفوظ ہے، ضائع نہیں ہونے والا، اور وہ ثواب بھی بہت بڑا ہے کیونکہ رب کائنات کی طرف سے ملنے والا ہے، اور ان کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مال کے خرچ کرنے کے ساتھ اس چیز کا بیان، اس کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی، کہ ان کو خرچ کرتے ہوئے کوئی خدشہ کھٹکا نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں اگر دے دیں گے تو پھر ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی اور ہمارے کام کیسے چلیں گے، بلکہ اللہ پر یقین توکل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور نہ ہی خرچ کرنے کے بعد ان کو کسی طرح کا کوئی حسرت افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم اتنا نہ خرچ کرتے یا اتنا نہ دیتے یا نہ اللہ کی راہ میں دیتے تاکہ ہمارے یہ فلاں کام ہو جاتے۔ نہ ان کو دیتے ہوئے کوئی خدشہ کھٹکا ہوتا ہے، اور نہ دینے کے بعد ان کو کس طرح کی کوئی پشیمانی ہوتی ہے۔ اور اس طرح آخرت میں بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آخرت کا سامان کر کے گئے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا اصل مال وہ ہے کہ جو اس نے استعمال کر لیا کسی جائز چیز کے اندر، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اللہ کے ہاں محفوظ کروا دیا۔ تو جب اللہ کی راہ میں اس نے صدقے خیرات کیے ہوئے ہیں اور آخرت کے لیے اس کے سامان مہیا ہیں، تو اس کے آگے مستقبل کا بھی اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم کھائیں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ صدقے خیرات کر کے اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، باتیں کرنا، یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ یعنی اس سے بہتر ہے کہ آدمی صدقہ خیرات نہ دے اور اس کی بجائے کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دے، اس کو تسلی دلا دے، اس کی حوصلہ افزائی کر دے، چاہے بات کے لحاظ سے کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس سے کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو ناگوار ہے، تو وہ اس کو معاف کر دینا، اس کو درگزر کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دینے کے بعد جو ہے آدمی اذیتیں دینا شروع کر دے اور باتیں بنانا شروع کر دے۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا خیل عندک ولا مال تہدیہ، کہ جس تیرے پاس کو اگر گھوڑا یا مال نہیں ہے کہ جو کسی کو دے، تو پھر کیا ہے فلیسعد النطق، تو کہ تیری بات جو ہے کم از کم وہی لوگوں کو خوش کرنے والی ہو۔ ان لم یسعد الحال، کہ اگر تیرا حال جو ہے یعنی کہ تیرا مال تیرے پاس نہیں ہے کہ جو لوگوں کو جس سے خوش کر سکے، تو کم از کم تیری باتیں جو ہیں وہ اچھی ہوں کہ جس سے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو اور ان کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ ہے، بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اور بندوں کو موقع دیتا ہے خرچ کرنے کے، تاکہ ان کے اجر و ثواب بڑھیں اور درجات بلند ہوں۔ اور حلیم بردبار ہے کہ لوگوں کے ظلم زیادتیاں، ان کے خرچ نہ کرنا، ان کی بخل کنجوسیاں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد ریاکاری، دکھلاوے اور احسان جتلانے اور اذیتیں دینے کے یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی برداشت کرتا ہے اور ان کو نہ کہ پکڑ کرتا ہے بلکہ ان کو مال دیتا چلا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہی ان کا پورا حساب لے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس کے بعد صاف طور پر تنبیہ کر دی کہ احسان جتلانا اور اذیتیں تکلیفیں دینا صدقے خیرات کرنے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجر و ثواب جو ضائع ہو جاتے ہیں، صدقے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مثال دی اس کی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان نہ ہونے کا معنی یا تو ایسے ہی کافر ہے، جس طرح کہ کافر لوگ بھی صدقے خیرات کرتے ہیں، ان کے بھی چارٹی کے پروگرام ہوتے ہیں، اور بعض اوقات منافق ہے کہ جس کا اللہ پر اس کے وعدوں پر یقین نہیں بلکہ شک ہے، اور بعض اوقات کمزور ایمان والے کہ جو خرچ کرنے کو کرتے ہیں بعض اوقات لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
ان لوگوں کی مثال ایسی چٹان کی ہے علیہ تراب کہ جس کے اوپر گرد و غبار مٹی پڑی ہو اور دیکھنے والے کو وہ چٹان جو ہے زرخیز زمین نظر آتی ہو، فاصابہ وابل اس پر تیز بارش نازل ہو، فترکہ صلدا اس کی مٹی گرد و غبار جو ہے اس کو دھو دے، اس کو لے جائے بہا لے، اور نیچے سے چٹیل وہ چٹان جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ جس کا کچھ فائدہ نہیں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اسی طرح یہ لوگ بھی کہ جو ریاکاری دکھلاوے کرتے ہوئے احسان جتلاتے ہیں اور اذیتیں دیتے ہیں، اپنے صدقے خیرات کو اس انداز سے برباد کرتے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے کہ دیکھنے کو بڑی نیکیاں ان کی نظر آتی ہیں، اس چٹان کی طرح جس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے کہ وہ جو دیکھنے والے کو زرخیز جگہ نظر آتی ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ صرف ایک مٹی کی تہ ہے کہ جو بارش کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور نیچے سے وہ سخت چٹان اور پتھر نکل آتی ہے کہ جس میں کوئی کھیتی پیدا ہونے کا کوئی چانس نہیں، موقع نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی جو اپنے صدقہ خیرات کو برباد کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے اس صدقے خیرات کا کچھ بھی وہ حاصل نہ کر پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو کہ جو یعنی کہ اللہ کی رضا مقصود جن کی نہیں ہوتی اور جو صرف دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ومثل الذین، اور مثال ہے ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتا من انفسہم وتثبیتا اور ثابت رکھتے ہوئے، جماتے ہوئے، من انفسہم اپنے دلوں کو، کمثل جنت جیسے مثال ہو کسی باغ کی، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہو، کسی ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل اور اس پر اصابہا پہنچے اس کو، وابل موسلادھار زوردار بارش، فآتت اکلہا پس وہ لائے اپنا پھل، اکل سے معنی ویسے تو اکل کے معنی کھانے کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھل لائے، ضعفین دگنے، یعنی اس تیز بارش سے اس کے دگنے پھل پیدا ہوں۔ فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها پس اگر اس کو نہ پہنچے، وابل تیز بارش، موسلادھار بارش نہ پہنچے، فطل تو اس کے لیے پھوار یا شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنہ کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل و عناب کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے، جس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، فیہا لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر لیکن اس حالت میں اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اس کے باغ کو آ پہنچے، إِعْصَارٌ کو بگھولا، فِيهِ نَارٌ اس بگھولے کے اندر آگ ہو،
یعنی آگ کا بھگولا اس باغ پر پہنچے، فاحترقت، پس اس کو جلا دے، باغ اس بھگولے سے جل جائے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو سمجھو غور و فکر کرو۔ بقرہ کی آیت نمبر 265 اور 266 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کے اس خرچ کیے ہوئے کی مثال ایسے باغ کی ہے کہ جو باغ کسی ٹیلے پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اور اس پر تیز بارش آئے، فآتت اکلها ضعفین، اس تیز بارش آنے کی وجہ سے اس کے پھل دگنے ہو جائیں، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی پھلکی پھوار یا شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ سابقہ آیت بھی اور یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو عموماً دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے ریاکاری دکھلاوے کے طور پر، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا سابقہ آیت میں ذکر آیا۔ اسی طرح جو مال خرچ کرنے کو تو ممکن ہے کہ اللہ کی خاطر کر دے، لیکن کرنے کے بعد جو ہے اس اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، احسان جتلا کر، اذیتیں دے کر، کوئی ایسے کام کر کے کہ جس سے اس کا کیا ہوا صدقہ خیرات جو ہے برباد ہو جائے۔ اور تیسری ان لوگوں کی قسم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تینوں کے اللہ نے حالات بیان کیے کہ جو ریاکاری دکھلاوے خرچ کرتا ہے اس کا عمل بھی برباد ہے، اور وہ قبول ہی نہیں ہوا شروع سے، یعنی ابتدا سے ہی ویسے ہی عمل ہی خراب تھا، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی۔ اور جس نے عمل تو کرتے ہوئے صحیح کر لیا، لیکن کرنے کے بعد اس کو برباد کر دیا، کوئی ایسا کام کیا، ایسی چیز کی کہ جس سے اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ہاں، یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کی مثال اگلی آیت میں دی گئی ہے کہ اس بوڑھے کی طرح کہ جو بڑھاپے میں پہنچ کر اس کے باغ ہو کہ جس باغ پر اس کی تمنائیں ہوں، اس کی امیدیں ہوں کہ باغ اس کے کام آئے گا، لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں کہ جب وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد بھی چھوٹی بچے ہیں یا کمزور ہیں یا بیوقوف قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس باپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، تو اس حالت میں اس کا باغ جل گیا کہ جس باغ پر ساری اس کی امیدیں تھیں۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا حال کہ جو اپنے عملوں کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور تیسری مثال اس آیت میں جو ہم پہلی آیت لے رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، ان کا خرچ کرنے کا مقصد نہ کوئی نمود و نمائش ہے، نہ ریاکاری ہے، اور نہ ہی لوگوں سے تعریفیں کروانا، کوئی کریڈٹ لوگوں سے لینا، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی دنیا کا غرض مقصد ہے، کیونکہ اخلاص یعنی اخلاص نہ ہونا، اخلاص کے اندر جو چیزیں خلل پیدا کرنے والی مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اس میں ریاکاری بھی ہے کہ آدمی کام کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی تعریفیں کروانے کے لیے، ان سے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، اور بعض اوقات ریاکاری نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ آدمی کو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس نیکی کے بدلے مجھے دنیا میں یہ کچھ مل جائے، اور اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات صرف دنیا کی چیزوں کی حد تک ہوتی ہیں کہ اس کو یہ چیز مل جائے۔ یعنی فرض کرو جس طرح کے بعض اوقات کوئی لوگ کو وظیفے ذکر اذکار کرتے ہیں کہ تاکہ کاروبار اچھا چل جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے، اور اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ کوئی جاب مل جائے، کوئی مال کاروبار میں بہتری آ جائے۔ تو اس طرح سے دنیا کے اغراض و مقاصد ہی ان کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ان کو دینا ہے دے دیتا ہے، اور دیتا وہی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے، ان کی تقدیر سے زیادہ ان کو نہیں ملتا،
لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے اور ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، جس طرح کہ اللہ نے سورۃ ہود کے شروع کی آیات میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جن کا یعنی کہ جو اپنے نیکیاں کرتے ہیں، چاہے مال خرچ کرنا ہو یا اور کوئی نیکی ہو، لیکن اس کے پیچھے ریاکاری دکھلاوا مقصد ہو یا دنیا کی کوئی غرض مقصد ہو۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے اس چیز کی ہم کو ترغیب دلائی ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر وہ خرچ کرتے ہیں یا جو بھی نیکی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کی نیت سے، نہ تو صرف کوئی رسم روٹین پوری کرتے ہوئے اور نہ ہی لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے اور نہ ہی دنیا کے کسی اور غرض مقصد کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے، تو جس نے اس مقصد کے تحت روزہ رکھا اس کے لیے کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ آتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صدقہ خیرات کے حوالے سے بھی یہی شرط ہے، اور بلکہ ہر نیکی عبادت کے اندر یہ شرط ہے، اور ہمیشہ ہم اس بات کا پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ کسی بھی نیکی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی دنیا کا غرض مقصد نہ ہو کسی لحاظ سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے، اس کے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے پر ہو۔ ہاں، جب تک یہ دونوں شرطیں کسی عبادت کے اندر نہیں ہیں تو عبادت چاہے کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو وہ ناقابل قبول اور برباد ہے۔ تو یہاں پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اللہ کی رضا تو حاصل ہوگی اگر نیت خالص ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور کچھ بھی ملتا ہے۔ اللہ ماتا ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے دلوں کو ثابت رکھنے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ان کا دل اس بات پر جمع ہوتا ہے، دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے بدل میں دے گا، اور دیتا بھی اللہ تعالیٰ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تھوڑا زیادہ، اللہ اس کا نعمت بدل دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّال، کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا، بل تزدہ، بلکہ مال کو زیادہ کرتا ہے، مال کو زیادہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی انہوں نے اپنی یہ روش بنا لی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ انہوں نے صفت اپنا لی، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے مالوں کو زیادہ کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ان کے اخراجات ہوتے تھے اللہ کی راہ میں، اور اللہ اسی قدر ان کو اس سے بڑھ کر دیتا، اور اس طرح باقی صحابہ بھی۔ اور یہ بات صرف صحابہ کی نہیں ہے، اللہ کے یہ وعدے ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ میں واقعہ سن رہا تھا کہ ایک گھر کا کہ خاوند کسی سفر پر جانے لگا تو بیوی کو بتا گیا کہ گھر میں اتنا اناج پڑا ہے، اور اس اناج کو تم نے کس طرح سے، یعنی کہ صرف کسی اشد ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ہاں فقر و فاقہ تھا، قحط سالی تھی، اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو خاوند کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں بیوی جو ہے وہ اس اناج کو، یعنی کہ جو کھانے کے اناج تھا اس کو کہیں یعنی کہ بے جا خرچ کر کے اس کو ضائع نہ کر دے۔ تو خیر وہ یہ وصیت کر کے چلا گیا۔ اب پیچھے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ قحط سالی میں تھے، بھوکوں مر رہے تھے، تو اس بیوی نے یعنی کہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا،
عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور ہر ایک کو 2 مٹھی بھر جو ہے دونوں ہاتھ بھر کر ایک فرد کے لیے اتنا وہ اناج ان کو دے دیتی، اور گھر کے جتنے افراد ہوتے اسی لحاظ سے ان کو اتنی مٹھی بھر ان کو اناج دیتی، اور اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یعنی کہ لینے والے بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لینے والے، اور وہ عورت بغیر اس کو دیکھے کہ اس کے اناج کتنا باقی رہ گیا اور کتنا نکل گیا ہے اس کو دے رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سفر سے واپس آتا ہے، اور واپس آ کر بلکہ واپس آتے ہی اس نے کسی کے ساتھ اس اناج کا سودا کر لیا تھا، کیونکہ قحط سالی تھی اور لوگ مہنگے داموں اس طرح کی چیزیں خرید رہے تھے، تو کسی کے ساتھ سودا کر لیا اور بتا دیا کہ میرے گھر میں اتنا اناج پڑا ہے۔ تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت لوگوں کو دے رہی تھی اللہ کی راہ میں۔ آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی شادی میں جاتی ہے، نکاح میں جاتی ہے، تو وہاں پر کوئی عام طور پر جو شادی نکاح پر بعض اوقات غلط قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس نے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور ان کو ہدیے کے طور پر 2 سا جو ہے یعنی تقریباً 3 کے اپنے کہہ لیجئے کہ 5 کلو کے قریب ان کو وہ اناج دیتی ہے ہدیے کے طور پر۔ تو 2 سا جو ہے وہ ان کو اناج دیتی ہے۔ اب خاوند جب آتا ہے، اس نے سودا کر لیا تھا کسی کے ساتھ کہ میرے پاس اتنے سا جو ہے پڑا ہے اناج اور تم اتنے کا لوگے، تو چنانچہ وہ آدمی لینے والا آ گیا، اور اب اناج جو ہے اس کو ماپا جا رہا ہے۔ سا کے اندر، سا جو برتن ہوتا ہے 2.5 کلو کے قریب، جو سابقہ زمانوں میں استعمال ہوتا تھا چیزوں کو ماپنے کے لیے، تو اس میں اناج ماپا جا رہا ہے۔ اب عورت بڑی فکر مند ہے کہ وہ اتنے عرصے سے عورتوں کو لوگوں کو دے رہی تھی اناج، تو اناج پتہ نہیں کتنا کم ہو گیا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اناج پورا کا پورا ماپا جاتا ہے تو جتنا خاوند نے بتایا تھا اتنا ہی تھا، صرف اس میں 2 سا کم ہوا، یعنی 5 کلو اس میں کم ہوا۔ اور خاوند کہنے لگا کہ شاید بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اناج پڑا کچھ وقت کے بعد وہ سکڑ جاتا ہے، اور سکڑنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اس کی یعنی کہ ماپ میں جو کم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہی سمجھا کہ جو 2 سا کم ہوا ہے وہ اناج پڑا سکڑنے کی وجہ سے کم ہو گیا، تو اس وجہ سے شاید یہ 2 سا کم ہوا ہے۔ خیر، اس نے جس کو دینا تھا دے دیا، وہ چلا گیا۔ تو بیوی نے پوچھا کیا صرف 2 سا ہی کم ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، صرف 2 سا کم ہوا ہے، 5 کلو کم ہوا ہے۔ تو اس نے پھر بتایا اپنا واقعہ کہ جس دن سے تم گئے ہو اس دن سے عورتیں اور لوگ آ رہے ہیں جو بھوکوں مر رہے تھے، اور ان کو ہر ایک کو میں دے رہی تھی، اور لینے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ آخری دنوں میں ایک شادی پہ جانا ہوا، اور ان شادی والوں کو 2 سا جو ہے ہدیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر دیے، اور جن میں ان کے کام بھی ایسے ہو رہے تھے کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے جو اللہ کی راہ میں دیا تھا اور ہزاروں کی ممکن ہے تعداد میں لوگوں کو دے دیا تھا، وہ محفوظ رہا، وہ باقی رہا، وہ نکل رہا ہے اناج، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور پیدا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لا رہا ہے۔ لیکن 2 سا جو اس نے اللہ کی خاطر نہیں دیا تھا، دنیا کی خاطر دیا تھا، ہاں وہ کم ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ما کان للہ بقیہ، کہ جو اللہ کے لیے ہو وہ باقی رہ جاتا ہے، وما کان لغیر اللہ فانیہ، اور جو اللہ کے سوا اوروں کے لیے ہوتا ہے وہ فنا ختم ہوتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ملتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور دے گا، تو ان کے دلوں کو اس بات کا اطمینان خرچ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی اس کا نعم البدل ملے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کا وافر اجر ملے گا۔ اور دوسرا تثبیتا من انفسہم کے اندر دوسرا معنی جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے، کہ جس قدر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی نیکی عبادت کرتا ہے،
اسی قدر اس کا دل ایمان پر مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں ثابت قدمی آتی ہے اور ایمان پر آدمی مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہے حقیقت، نیکیوں کی حقیقت، کہ جو نیکی اللہ کی خاطر ہو اس کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اس کی مثال اس باغ کی ہے کہ جو کسی اونچے ٹیلے پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، ربوہ کے معنی اونچی جگہ یا کوئی ٹیلا، اصابها وابل، اس باغ کو جو ہے تیز موسلادھار بارش آئے، فآتت اکلها ضعفین، تو اس تیز موسلادھار بارش کی وجہ سے اس کے پھل دگنے ہو جائیں، دگنا پھل لائے۔ باغ پہلے بھی اونچی جگہ پر ہے، اونچی جگہ ہونے کا معنی کہ اس کی فضا، اس کو جو ہوا مل رہی ہے وہ صاف ستھری ہوا ہے، اچھی ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے باغ پھلتا پھولتا ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ اس کو پانی بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے موسلادھار بارش کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ باغ، عام جو باغ پھل لاتے ہیں، یہ باغ اس سے دگنا پھل لاتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو تیز بارش نہیں بھی آتی لیکن اونچی جگہ پہ ہے، اچھی جگہ پہ ہے اور تازہ ہوا کے اندر ہے، تو اس کے لیے فَطَلٌ، اس کے لیے پھر شبنم بھی، یا جو پھوار ہوتی ہے ہلکی پھلکی بارش سے پہلے یا بعد میں، وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مثال دی ہے کس چیز کی؟ کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی نیت کس قدر اللہ کے لیے خالص ہے، کس قدر اس کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور کس قدر اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب لینے کی۔ ہاں، یہ نیتیں سبھی کی ایک جیسے نہیں ہوتی، کسی کی نیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت یعنی کہ اونچے درجوں پر ایمان و یقین کے مرتبے پر ہوتا ہے، اور دوسرے کچھ ہیں کہ جو ایمان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن اس میں کمزوری ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مثال دی ہے کہ اس آدمی کی کہ جس کی نیت، جس کے ارادے، جس کے مقصد بہت اعلیٰ اونچے ہیں، اس کی مثال اس کی کہ جہاں پر جس کے باغ پر موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے اگرچہ نیت تو اس کی خالص ہے لیکن پھر بھی وہ یقین اور وہ ایمان نہیں ہے کہ جو پہلے والا ہے یا پہلے شخص کا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہلکی پھلکی پھوار ہو، تو جس سے اس سے بھی جو ہے اس کا باغ پھل لاتا ہے، اگرچہ پھل پہلی طرح کا نہیں لاتا۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اگر آدمی کی نیت اچھی ہے، خالص ہے، تو اس کا ہر قیمت اس کا عمل قبول ہو کے رہتا ہے۔ ہاں، الگ بات ہے کہ عمل کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ وہ اجر و ثواب اسی انداز سے ہے، اسی لحاظ سے ہے جس طرح سے اس کی نیت ہے، اور جس طرح سے اس نے خرچ کیا ہے، جن حالات میں اس نے خرچ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کو خوب دیکھ رہا کے معنی کہ کیا تمہارے مقصد ہیں، کیا تمہارے ارادے ہیں، کس انداز سے تم خرچ کر رہے ہو اور کن حالات میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ جب ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اسی کے مطابق پھر اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے عملوں کو برباد کر دیا، جنہوں نے اپنے صدقے خیرات کو ضائع کر دیا اور جنہوں نے اپنی نیکیوں کو خراب کر دیا۔ اللہ ان کی مثال دیتا ہے، اَيَوَدُّ، کیا چاہتا ہے، أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں کا۔ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر کھجوروں اور انگوروں کا ذکر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربوں کے ہاں زیادہ تر پھل یہی پائے جاتے تھے، ایک کھجور اور دوسرے انگور، اور دوسری یہ کہ یہ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو خشک کر کے خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور جو ہے تازہ بھی ہوتی ہے اور خشک کرنے کے بعد اس کو یعنی کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس طرح انگور بھی۔ اور تیسری چیز یہ بھی کہ اپنے فائدے کے لحاظ سے بھی یہ وہ پھل ہیں کہ جو عام پھلوں سے کہیں ان کا فائدہ بڑھ کر ہے، چاہے وہ خوراک غذائیت کے طور پر ہو یا اور جو جسمانی فائدے اللہ نے رکھے اس کے اندر۔ تو اس لیے عام طور پر قرآن کریم میں ان دو پھلوں کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کہ جس میں انگور اور اپنے کھجوریں اور انگور ہوں،
تجری من تحتها الانہار، اور باغ بھی ایسا سبز و شاداب ہو کہ جس کے نیچے سے نہر دریا چلتے ہوں، کہ جو اس کی شادابی کی، اس کی خوشحالی کی دلیل ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی کھجور انگور تو ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے پھل جو وہ چاہتا ہے اس میں اس نے اگائے ہوں، اور ایسے باغ اس نے وہاں پر اگائے ہوں۔ تو اس طرح کا اس کا باغ ہو کہ جس باغ کے ساتھ اس کی تمنائیں ہیں، کہ اس کی امیدیں ہیں کہ یہ باغ اس کے کام آنے والا ہے اور اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، یہ باغ والا آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور بڑھاپے کو پہنچنے کا معنی کیا ہے کہ اس کی قوت طاقتیں جواب دے جاتی ہیں کہ اس طرح کے باغ دوبارہ اگانے کا، اس طرح کے باغ کو دوبارہ پیدا کرنے کا یہ چیز کرنا ممکن اس کے لیے نہیں رہتی۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ہاں بعض اوقات آدمی تو بوڑھا ہے لیکن اس کے بیٹے جوان ہیں کہ جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہ کام جو پہلے خود کرتا تھا اب اس کی اولاد کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد ہے کمزور، اور کمزور ہونے کے اندر بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو چھوٹے بچے ہیں کہ جو اس طرح کے کاموں کو کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا پھر وہ عقلی طور پر کمزور ہیں، بے وقوف ہیں، کہ جن کو اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں کہ کام کیسے سنبھالتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یا پھر وہ باپ کے نافرمان ہیں کہ بعض اوقات اولاد تو بڑی جوان، بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور بڑی ان کی ذہنی قوت صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن باپ کے نافرمان ہیں، اور ایسی اولاد جو ہے انسان کے لیے وبال جان ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے اولاد کمزور ہے کسی بھی انداز سے کہ جو اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو بڑھاپے کی اس عمر میں اور اولاد بھی کمزور ہونے کی اس حالت میں کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس باغ پر ایسا بگولا آئے جس میں آگ ہو، اور اس آگ کے بگولے کی وجہ سے وہ باغ جل جائے۔ ہاں، اس بڑھاپے کی عمر میں کہ جب آدمی کی قوتیں صلاحیتیں جواب دے چکی ہوں اور اس کا کوئی سہارا بھی نہ ہو، اولادیں عام طور پر جو سہارا ہوتی ہیں اس کا سہارا بھی کوئی نہ ہو ایسا کہ اس باغ کو دوبارہ اگا سکیں، اس کے بعد دوبارہ پھر سے اس کے لیے کوئی چیز کر سکیں، تو اس حالت میں اس کے باغ کو ایسے بگولے نے جلا دیا کہ جس میں آگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال کی کہ جو ریاکاری دکھلاوے کرتے ہوئے دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، یا نیکی کرنے کے بعد کوئی ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ جس طرح کے آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ احسان جتلانا اور اذیتیں دینا، اس طرح کے کام کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ اب وہ خرچ کرنے والا، صدقے خیرات دینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اس کو اپنے کیے ہوئے صدقے خیرات پر تو اس کی نظر ہے، لیکن اس صدقے خیرات کو برباد کرنے والے جو اس کی اعمال ہیں اس کو نہیں جانتا، اس پر اس کی نظر نہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے کہ جس سے میرے صدقے خیرات برباد ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہے شیطان کا بہت بڑا دھوکہ انسان کے ساتھ، کہ آدمی کو جو اس نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کوئی خیر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ تو اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو بڑی نیکی کرنے والا ہے، تو نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں، لیکن ان نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے اس سے جو کی چیزیں ہوئی ہیں، صادر ہوئی ہیں، جو اس نے چیزیں کی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے نیکی کرنے کے بعد کیا کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اور اسی اپنے ظام کے ساتھ اور اسی اپنے خیال کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، لیکن جب آخرت میں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور ان کے عملوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ان کے سامنے وہ حقیقتیں کھلیں گی جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا، اور جن کے بارے میں ان کو ان کے خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ یہ مکہ کے آگے ساحل سمندر کا علاقہ ہے،
کہ جہاں پر اونچے بلند پہاڑ پائے جاتے ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اونچے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفت ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کے اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ منکر ہے راتوں کو بھی کوئی قیام کرتے ہوں، کوئی تہجد بھی پڑھتے ہوں، لیکن اذا خلو انتہاکو محارم اللہ، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہاں لوگوں کے سامنے بڑے نیک متقی ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہیں تنہائی میں ہیں تو وہاں پر اگر کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر خوف کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ان کی برباد کر دی جائیں گی، اور حقیقت میں خلوتوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ آج کا زمانہ خصوصی طور پر اس میں، یعنی کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو خلوتوں کے گناہوں کا زمانہ ہے۔ میڈیا میں موبائلوں پر کیا کیا بےہودگی، کیا کیا گندگی اور کیا کیا غلاظتیں دشمن نے ڈالی ہیں۔ آدمی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تو ممکن ہے ایسی چیزیں نہ دیکھے، لیکن جب اکیلا تنہائیوں میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا کیا دیکھتا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہاں لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن لوگوں کو رب وہاں پر دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر تنہائیوں میں اس طرح کے گناہ کرنا، اس طرح کے جرم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کا جو دین ہے وہ صرف اور صرف ایک ظاہری شکل و صورت کا دین ہے، وہ کھوکھلا دین ہے کہ جو اوپر سے صرف نظر آتا ہے، اندر سے اس کے کچھ نہیں ہے، اندر سے کفر ہے، منافقت ہے۔ کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہو تو آدمی چاہے لوگوں کے اندر ہو، اکیلا ہو، روشنی میں ہو، اندھیروں میں ہو، اس کو ان چیزوں کو فرق نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کام ان کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور معنی بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ معنی کیا ہے کہ آدمی زندگی کے کسی مرحلے پر نیکیاں باتیں کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد ان نیکیوں کی باتوں کو چھوڑ کر برائیوں میں جا پڑے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ آدمی اگر اس کی موت برائی کی اور گناہ کی حالت میں آ رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے، وہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ اور بلکہ آپ اس حدیث کے شروع میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دیکھنے میں بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جو جنت والوں کے ہیں، لیکن آپ مانتے ہیں فیما یبدو للناس، کہ جو صرف لوگوں کو نظر آنے میں ہیں، حقیقت میں نہیں تھے، دل میں تقوی نیکی نہیں تھا، لیکن ظاہری اعمال ایسے تھے جو لوگوں کو نظر آنے والے کہ بڑے اچھے کام ہیں۔ تو چونکہ دل خالص نہیں تھا، دل میں تقوی نیکی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ایسے بدبختوں کو مرنے سے پہلے ان کی راہ بدل دیتا ہے، ان کو برائیوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں اور جہنم کو چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ آیت بڑی ہی سبق آموز آیت ہے کہ جس میں انسان کو تنبیہ ہے کہ اپنے اعمال کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، کہ عمل کرتے ہوئے بھی وہ شرطیں پوری ہوں کہ جس وجہ سے عمل قبول ہو، اور عمل کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ جو عملوں کو برباد کر دینے والی ہوں، اور اس نیکی تقوی پر استقامت سے چلنے کی ضرورت ہے مرتے دم تک، کہ تاکہ خاتمہ اسی نیکی پر ہو، تب جو ہے یہ نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ ورنہ حال جو ہے، جو اللہ نے مثال دی ہے اس بوڑھے کی، کہ جس کے بڑھاپے میں اس کے باغ اگرچہ تھے، ہر طرح کے اس میں پھل ہیں، کہ جس کے ساتھ اس کی امیدیں ہیں، لیکن بڑھاپے کی عمر پہنچ کر اس کی اولاد بھی اس کا سہارا نہیں بن رہی، اس حالت میں اس کا باغ جل جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ کام نہیں آتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کا قیامت کے دن حال ہوگا کہ یا تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور خالی ہاتھ مانا نیکیوں سے خالی ہاتھ، کیونکہ آدمی دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جاتا ہے یا تو نیکی لے کے جاتا ہے یا برائیاں لے کے جاتا ہے۔ تو برائیاں اس کے پاس ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ انجام اس بوڑھے کی طرح کہ جس کا باغ جل گیا، یا پھر نیکیاں تو کرنے کو کی ہیں لیکن منافقت کے ساتھ، ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ جو نیکیاں برباد ہو رہی تھیں، سمجھتا تھا کہ میں بڑی نیکیاں کر کے جا رہا ہوں،
اور آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اس کی نیکیوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور بعض اوقات نیکیاں واقعی ہی اللہ کے لیے خالص ہیں، سنت کے مطابق ہیں، لیکن ایسی چیزیں کی ہیں کہ جو قیامت کے دن اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی ساری نیکیاں اس سے کھو جائیں گی۔ نبی کو فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس کو تم فقیر سمجھتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم فقیر اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پائے پیسہ، کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا فقیر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بڑی نمازیں، روزے اور بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مار پیٹ کی، کسی کا مال کھایا، کسی پر ظلم زیادتی کی، کوئی گالی گلوچ، طعن و تشنیع، کو چغلی غیبتیں، اس طرح کے کام کیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے گا کہ جن کے اس نے حقوق دینے ہیں۔ اور جب ابھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے گا، ثم یلقی فی النار، اس کے بعد وہ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جو بڑی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن نیکیوں کو برباد کرنے والے ساتھ اعمال بھی کیے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ہم جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ سبق آموز آیت ہے انسان کے لیے کہ عمل صرف کرنا ہی مقصد نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے بھی ضرورت ہے اس کی شرطوں کو پورا کرنے کی، اور کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنے کی ایسی چیزوں سے کہ جو اس کو برباد کر دینے والی ہوں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ہے ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، کمثل جنت، ایسے باغ کی مثال ہے، بربوۃ، جو کسی اونچی جگہ ٹیلے پر ہو، اصابها وابل، اس کو پہنچے تیز بارش، موسلادھار بارش، فآتت اکلها ضعفین، پس وہ لائے اپنا پھل دگنا، فإن لم يصبها وابل، اگر اس کو تیز یا موسلادھار بارش نہیں بھی آتی، فطل، تو اس کے لیے شبنم یا فوار ہی کافی ہے اس کا پھل لانے کے لیے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ اس کا باغ ہو، اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے دریا نہریں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس باغ والے کو بڑھاپا آ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہو جو کمزور ہو، اس کے کام آنے والی نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس بڑھاپے کی حالت میں، اولاد کی کمزوری کی کیفیت میں، اس کے باغ پر ایسا، اعصار کے معنی بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہے، فاحترقت، پس وہ باغ اس سے جل جائے، یعنی اس حالت میں اس کے باغ پر ایسا بگولا آئے جو آگ والا ہے اور اس کے باغ کو جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے آیتوں کو۔ آیتوں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے یہ سبق اور عبرتیں بھی ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اور دیکھو حقیقتوں کو، اور انجام پر نظر رکھو کہ انجام کیا ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور اعمال کی کیفیت کیا ہے، تاکہ تم ان چیزوں پر جو ہے نظر رکھو اور سوچو سمجھو اور غور و فکر کرو۔ بارک اللہ فیکم۔